السلام علیکم، میرا نام عثمان ہے۔ یہ واقعہ 2022 کا ہے۔ اگست کا مہینہ تھا، ہم 4 دوست تھے، میں، طلحہ، رضا اور سعد۔ ٹرپ کا پلان کافی پہلے سے تھا، شوگران جانا تھا، 3 رات رکنا تھا، پہاڑ، جنگل، ٹھنڈ، بس یہی سوچ کے نکل گئے تھے ہم۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ 3 راتیں زندگی بھر یاد رہیں گی ہمیں۔ لاہور سے صبح نکلے، مانسیرا کراس کیا، پھر کگان روڈ پہ چڑھے۔ جیسے جیسے اوپر گئے شہر پیچھے چھوٹتا گیا، سگنل گئے، دنیا گئی، صرف پہاڑ تھے، جنگل تھا اور ہم تھے۔ موڈ ایک دم زبردست تھا، گاڑی میں میوزک چل رہا تھا، باتیں ہو رہی تھیں، سب خوش تھے۔ شوگران پہنچے تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ ہم نے ایک کوٹیج بک کیا تھا، آن لائن دیکھا تھا، فوٹوز میں اچھا لگتا تھا، لیکن جب وہاں پہنچے تو پہلی چیز جو نوٹس ہوئی وہ یہ تھی کہ کوٹیج جنگل کے بالکل اندر تھا، مطلب شہر سے باہر، روڈ سے اندر، درخت ہی درخت تھے وہاں پر۔ باقی کوٹیج شہر کے قریب تھے، یہ اکیلا اندر کی طرف تھا۔ اونر نے کہا تھا پیسفل لوکیشن ہے، پیسفل تھا لیکن کچھ زیادہ ہی۔ اندر گئے، سامان رکھا، تھوڑی دیر آرام کیا، شام کو باہر نکلے، شوگران کا منظر دیکھا، وہ ویو جو فوٹوز میں آتا تھا، دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ، نیچے وہ دریا کی آواز، اوپر کھلے آسمان میں ستارے، سچ میں خوبصورت جگہ ہے۔ رات کا کھانا بنایا، باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ پہلی رات بالکل نارمل رہی ہماری۔ دوسرے دن صبح اٹھے، ناشتہ کیا، جنگل میں واک پہ گئے۔ شوگران سے آگے ایک ٹرائل ہے جو سیدھا جنگل میں جاتی ہے، وہاں پر کافی درخت ہیں، سیلی مٹی کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا۔ ہم کافی اندر چلے گئے تھے، ایک جگہ پہنچے جہاں ایک پرانا اسٹرکچر تھا، پتھر کی دیواریں، چھت گر چکی تھی، اندر گھس گئی تھی شاید۔ کسی نے بتایا تھا وہاں پہلے ایک فورسٹ گارڈ کی چوکی ہوا کرتی تھی۔ سعد اندر گیا فوٹوز لینے، رضا نے اسے اندر جانے سے منع کیا۔ سعد ہنسا اور اندر چلا گیا۔ یہ چھوٹی سی بات تھی، ہم سب بھول گئے۔ لیکن رات کو واپس آئے، کھانا کھایا، سو گئے۔ رات کے قریب 1 بجے، یہ دوسری رات تھی، مجھے اچانک گھبراہٹ سی ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی خواب نہیں آیا، بس آنکھیں کھل گئیں۔ میں لیٹا رہا، چھت دیکھتا رہا، باہر جنگل بالکل خاموش تھا۔ پہاڑ کی رات میں جب ہوا بند ہو تو ایسا سکون ہوتا ہے جو شہر میں کبھی نہیں ملتا، اور وہ سکون کبھی کبھی اپنے آپ میں ڈرا دیتا ہے۔ پھر وہ آئی آواز، جنگل سے، سیدھا کوٹیج کے پیچھے سے، ایک آواز جو میں ٹھیک سے ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی تھی لیکن بالکل ٹھیک نہیں تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو، لیکن رونے کی آواز تھوڑی سی آف تھی، ریدم نہیں تھا، ایک دم سے تیز، ایک دم سے بند، پھر دوبارہ، رک رک کے نہیں، بلکہ جیسے کوئی ٹیون بجا رہا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے طلحہ کو اٹھایا جو میرے ساتھ کمرے میں تھا، اس نے سنا، اس کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ ہم دونوں چپ بیٹھے رہے اور سنتے رہے۔ آواز کچھ دیر چلی، پھر بند ہو گئی۔ صبح رضا اور سعد کو بتایا۔ رضا نے کہا جانور ہوگا، پہاڑ میں عجیب آوازیں آتی رہتی ہیں۔ سعد نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو آپ، لیکن طلحہ چپ رہا۔ بعد میں اس نے مجھے اکیلے میں کہا عثمان یار وہ جانور نہیں تھا، میں نے زندگی میں بہت جانوروں کی آوازیں سنی ہیں، لیکن وہ کچھ اور تھا۔ تیسری رات جس سے اصلی سلسلہ شروع ہوا، رات کے قریب 11 بج رہے تھے، ہم سب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ سعد اچانک چپ ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑکی کی طرف گھور رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ درخت کے پاس کون ہے؟ وہ درخت کے پاس کچھ تو ہے۔ ہم سب نے کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر اندھیرا تھا، کوٹیج کی باہر کی لائٹ ایک ایریے کو روشن کرتی تھی، باقی سب اندھیرا تھا وہاں پر۔ درخت وہاں تھے، جنگل شروع ہوتا تھا کچھ ہی قدم پہ۔ ہم نے کہا کچھ نہیں ہے، لیکن سعد نے کہا ابھی تھا، ایک فگر تھی، کھڑی ہوئی تھی وہاں پر کوئی۔ رضا نے کہا جانور ہوگا، سعد نے کہا جانور 4 پاؤں پہ چلتا ہے، یہ سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ ہم نے باہر جانے کی کوشش کی، دروازہ کھولا، باہر کی لائٹ آن کی، جنگل کی طرف ٹورچ ماری۔ درخت تھے، پتے تھے،
اندھیرا تھا اور کوئی نہیں تھا وہاں پر، لیکن ایک چیز تھی جو ہم نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھی۔ کوٹیج کے بالکل باہر مٹی میں پیر کے نشان تھے، انسان کے پیر، سیدھا کوٹیج کی کھڑکی کی طرف آتے تھے اور وہاں کھڑکی کے بالکل نیچے رک جاتے تھے، لیکن واپس نہیں جاتے تھے۔ پیر کے نشان دیکھ کے ہم سب اندر آ گئے، دروازہ بند کیا، لوک کیا۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا اس وقت، کوئی ہنسا نہیں، کوئی جانور ہوگا یہ تک نہیں بولا پھر بعد میں کسی نے۔ وہ پیر کے نشان سیدھا آتے تھے، کھڑکی کے نیچے رکتے تھے، واپس نہیں جاتے تھے۔ یہ چیز اتنی کلیئرلی ایب نارمل تھی کہ کوئی ایکسپلیشن نہیں بنتی تھی۔ سعد بالکل چپ ہو گیا تھا، وہی سعد جو صبح جنگل میں اس پرانی چوکی میں اکیلا گھس گیا تھا ہنستے ہوئے، وہی سعد اب کمرے کے بیچ میں بیٹھ کے کھڑکی کو گھور رہا تھا۔ میں نے کہا چلو سو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں مانا، کوئی سونے نہیں گیا۔ ہم سب اسی بیٹھک میں رہے، لائٹس آن رکھیں اور بس چپ بیٹھے رہے۔ رات کے قریب 1 بجے باہر سے پھر وہی آواز آئی، وہی آواز جنگل سے، لیکن اس بار قریب تھی وہ آواز۔ پہلی رات دور تھی، آج سیدھا کوٹیج کے پیچھے سے آ رہی تھی، قریب سے۔ وہی آف ریدم، وہی انسان جیسی، لیکن بالکل ٹھیک نہیں، جیسے کوئی رونے کی نقل اتار رہا ہو، لیکن اس نے کبھی رونا دیکھا نہیں، صرف سنا ہو۔ طلحہ نے میرا بازو پکڑ لیا۔ آواز کچھ دیر تک چلتی رہی، پھر ایک دم سے بند ہو گئی، بالکل ایک دم، بیچ میں جیسے کسی نے سوئچ آف کر دیا اس کا۔ اور پھر چھت پر کچھ چلا، پتھر کی چھت تھی، اوپر سے صاف آواز آ رہی تھی، قدم تھے، انسانی قدم، دھیرے دھیرے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے تھے، رک جاتے تھے پھر چلتے تھے۔ ہم سب کی آنکھیں اوپر تھی، سب کی سانسیں رک چکی تھیں۔ رضا جو ہر چیز کو لوجیکلی جواب دیتا تھا، وہ بھی بالکل سائلنٹ تھا، اس کی بھی آنکھیں چھت پر تھیں۔ قدم ایک طرف سے دوسری طرف گئے، پھر وہاں رک گئے، سیدھا اس جگہ کے اوپر جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہل نہیں رہا تھا کچھ بھی، بس رکا ہوا تھا۔ میں نے سعد کی طرف دیکھا، سعد کا چہرہ اتنا سفید تھا کہ کوٹیج کی ہلکی روشنی میں بھی دکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، عثمان یہ وہی جگہ ہے نا جہاں میں صبح گیا تھا؟ میں نے کہا مطلب؟ اس نے کہا وہ پرانی چوکی، میں نے وہاں اندر جا کے ایک پتھر اٹھایا تھا یادگار کے لیے، وہ ابھی بھی میرے بیگ میں ہے۔ کوئی کچھ نہیں بولا لیکن سب سمجھ گئے تھے۔ میں نے کہا ابھی نکال کر باہر رکھ دے اسے۔ سعد اٹھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھنے لگا چھت پہ وہ قدم پھر چلنے لگے، تیزی سے، پہلے سے زیادہ تیزی سے۔ ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے تھے وہ، پھر واپس، پھر تیز، جیسے کوئی بے چین ہو رہا ہو، جیسے کوئی جانتا ہو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ سعد رک سا گیا، ہم نے 1 منٹ تک سانس نہیں لی، جیسے ہماری سانسیں جیسے بند ہو رہی تھیں۔ پھر طلحہ نے دھیرے سے کہا، سعد پتھر باہر رکھ، لیکن دھیرے سے اٹھ، کوئی آواز مت کر۔ سعد دھیرے سے اٹھا، بیگ کھولا، اندر سے ایک چکنا سا پتھر نکالا، جنگل سے اٹھایا ہوا تھا۔ دروازے کے پاس گیا، دھیرے سے دروازہ کھولا، صرف اتنا کہ ہاتھ باہر جائے، اور پتھر باہر رکھ دیا، اور فوراً دروازہ بند کیا اس نے۔ چھت پہ خاموشی سی ہو گئی تھی اب، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، آواز نہیں تھی، قدم نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی ہوا ہے وہ ریئل تھا یا نہیں، لیکن جو فیل ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ کمرے میں جو بوجھ تھا، جو پریشر تھا، وہ تھوڑا ہلکا ہوا ہے۔ رضا نے جو پہلی بار اس گھنٹے میں کچھ بولا، صبح ہوتے ہی نکلتے ہیں، کسی نے منع نہیں کیا۔ صبح 4 بجے ابھی اندھیرا تھا، ہم نے سامان باندھا، کسی نے ناشتہ کرنے کا نہیں سوچا، کسی نے چائے کا نہیں کہا، چپ چاپ سب کچھ بیگ میں ڈالا، گاڑی میں ڈالا، اور کوٹیج کا دروازہ بند کیا اور نکل گئے۔ جنگل کی اس پتلی روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے جب ہم شہر کی طرف آ رہے تھے، کگان کی مین روڈ پہ پہنچے، تب کہیں جا کے طلحہ نے پہلی بار زور سے سانس لی اور کہا، یار میں واپس کبھی نہیں جاؤں گا اس جگہ پر۔ کوئی نہیں ہنسا، کیونکہ ہم سب کا یہی حال تھا۔ گھر آ کے میں نے کچھ دن بعد آن لائن ریسرچ کیا،
شگران کے اس ایریا کے بارے میں، جنگل کے اندر کے کوٹیج کے بارے میں ایک لوکل فیس بک گروپ ملا، کگان ویلی کا۔ اس میں ایک پوسٹ تھی 2 سال پرانی، کسی اور بندے نے لکھی ہوئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اس جنگل میں ایک جگہ ہے جہاں فورسٹ گارڈ رات کو نہیں جاتے۔ اس پوسٹ کے کومنٹس میں کسی لوکل نے جواب بھی دیا ہوا تھا، صرف اتنا: وہ پرانی چوکی والی جگہ ہے، وہاں جو تھا وہ ابھی بھی ہے، وہاں سے کوئی چیز مت اٹھاؤ، جو آواز آئے اس کا جواب مت دو۔ میں نے ساتھ کو وہ پوسٹ بھیجی، اس نے دیکھی، پھر اس نے اتنا لکھا: میں نے جواب نہیں دیا لیکن پتھر اٹھایا تھا۔ وہ پتھر آج بھی باہر پڑا ہوگا، شاید جنگل میں کوٹیج کے دروازے کے پاس، اور وہ چیز جو چھت پہ چلتی تھی وہ ابھی بھی شاید وہاں ہو۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام بلال ہے۔ یہ 2021 کی بات ہے، دسمبر کا آخری ہفتہ تھا۔ ہم 5 دوست تھے، میں، اسد، ذیشان، فاروق اور کامل۔ سب کے سب لاہور سے تھے، سب یونیورسٹی کے زمانے کے یار۔ شادیاں ہو چکی تھیں، جابس لگ چکی تھیں، زندگی اپنی اپنی راہ میں چل رہی تھی، لیکن سال میں ایک بار ہم ضرور ملتے تھے۔ اور اس سال اسد نے آئیڈیا دیا کہ مری چلتے ہیں۔ دسمبر میں سنو فال کا سیزن، سب راضی ہو گئے۔ اسد کا ایک دور کا رشتہ دار تھا جس کا کوٹیج تھا نتھیا گلی میں، بالکل پہاڑ کے اوپر، شہر سے کچھ کلومیٹر اندر۔ اس نے کہا کوٹیج فری میں ملے گا، کوئی کرایہ نہیں، بس سنبھال کے رکھو۔ ہم خوش ہو گئے، ہوٹل سے سستا اور مزہ بھی زیادہ۔ کوٹیج کی فوٹو اسد نے واٹس ایپ پہ بھیجی تھی، ووڈن سٹرکچر، ٹن کا چارٹ، ایک بڑی بیٹھک والا ہال، پرانا تھا لیکن ٹھیک لگتا تھا۔ میں نے اس وقت نوٹس نہیں کیا، بعد میں یاد آیا۔ ایک فوٹو میں ایک بھی کھڑکی کی روشنی نہیں تھی، پورا گھر اندھیرے میں تھا، صرف باہر سے لی گئی تھی فوٹوز، شاید کسی نے رات میں لی تھی وہ فوٹوز۔ ہم 27 دسمبر کو صبح 7 بجے لاہور سے نکلے، ایک فارچونر میں 5 بندے۔ فاروق ڈرائیونگ کر رہا تھا، موڈ بالکل فرسٹ کلاس تھا، سب ہنستے بولتے جا رہے تھے۔ اسلام آباد کراس کیا، مری روڈ پہ چڑھے، جیسے جیسے اوپر گئے سردی بڑھتی گئی، شیشے پر باہر سے برف جمنے لگی، پہاڑ کی سرحد شروع ہو گئی تھی۔ نتھیا گلی پہنچے تو شام کے قریب 4 بج رہے تھے۔ دسمبر میں وہاں 4 بجے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ بازار سے تھوڑا سامان لیا، گیس سلنڈر، کھانا پینا، پانی کی بوٹلز، اور ایسا جی پی ایس پہ کوٹیج کا ایڈریس ڈال کے آگے بڑھا۔ شہر سے باہر نکلے، راستہ تنگ ہوتا گیا، دائیں طرف پہاڑ، بائیں طرف کھائی۔ کوئی اور گاڑی نہیں تھی اس راستے پہ، کوئی آدمی نہیں تھا۔ صرف جب ہم اپنے کوٹیج کے راستے میں تھے، وہاں پر اونچے اونچے درخت تھے اور بیچ میں یہ پتلا سا راستہ جہاں سے ہم جا رہے تھے۔ آس پاس کوئی اور گھر نہیں تھا۔ جی پی ایس نے کہا یو ہیو ریچڈ یور ڈیسٹینیشن، اور ہم سب نے باہر دیکھا۔ ووڈن اسٹرکچر وہیں تھا، فوٹو جیسا، لیکن فوٹو میں جو نہیں دکھا تھا وہ یہ تھا کہ گھر کے آس پاس کے سارے درخت جلے ہوئے تھے، جیسے کسی وقت میں یہاں پہ آگ لگی ہو۔ صرف کوٹیج بچا ہوا تھا، باقی سب جلا ہوا تھا وہاں پر۔ کامل نے اسی میں کہا کہ یار یہ کب ہوا؟ اسد نے فون کیا رشتہ داروں کو۔ ہاں 2 سال پہلے جنگل میں آگ لگی تھی، لیکن گھر بچا تھا، سب ٹھیک ہے۔ اندر سے گھر ٹھیک تھا، صوفہ، ٹیبل، لیکن وہ کوٹیج بالکل ٹھنڈا تھا۔ گھر مہینوں سے بند تھا۔ ہم نے ہیٹر چلایا، گیس آن کی، کھانا رکھا، دھیرے دھیرے ماحول وارم ہوا۔ رات کا کھانا کھایا، باتیں کرتے رہے۔ رات کے قریب 11 بجے ہم سونے گئے۔ کمرے 2 تھے، 3 بندے ایک میں، 2 دوسرے میں، میں، اسد اور ذیشان ایک کمرے میں تھے۔ رات کے تقریباً 2:15 بجے ہوں گے۔ میری نیند اچانک کھلی، ایک دم سے، جیسے کسی نے اٹھایا ہو مجھے۔ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی، بس آنکھیں کھل گئیں۔ کمرہ بالکل اندھیرے میں گم تھا، باہر برف پڑ رہی تھی، کھڑکی پہ ہلکی آواز آ رہی تھی۔ اسد اور ذیشان سو رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، پھر مجھے محسوس ہوا کمرے کے اندر کونے میں جہاں الماری تھی کچھ تھا۔ وہ فیلنگز جو میں پہلے بھی کبھی کبھی فیل کرتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اس بار وہ فیلنگ اتنی اسٹرانگ تھی کہ میرا پورا جسم ایک دم ٹائٹ ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں،
اندھیرا تھا لیکن اتنا اندھیرا نہیں تھا کہ بالکل کچھ نہ دکھے۔ باہر سے برف کی وائٹنس تھی جو ہلکی روشنی دے رہی تھی۔ الماری کے پاس کونے میں کچھ تھا جو الماری سے تھوڑا الگ تھا، شیپ میں، ہائٹ میں، ٹیکسچر میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں مشہور کی، سوچا آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، لیکن وہ وہاں تھا، ایک آدمی کی طرح کا شیڈو جیسے، لیکن بالکل خاموش، بالکل اسٹل، ہل جل نہیں رہا تھا وہ۔ میں نے اسد کو ہاتھ مارا، وہ اٹھا نہیں۔ میں نے زیادہ زور سے ہلایا اسے اور وہ اٹھ گیا۔ اس نے نیند میں کہا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، وہ کونے میں دیکھ۔ اس نے دیکھا، پھر وہ بالکل اٹھ کے سیدھا بیٹھ گیا۔ کچھ بول نہیں سکا، بس میرے بازو کو زور سے پکڑ رکھا تھا اس نے۔ دونوں قریب 1 منٹ تک وہ چیز کو دیکھتے رہے، پھر بالکل دھیرے دھیرے جیسے اندھیرے میں کچھ گھلتا ہے، وہ چیز غائب ہو گئی۔ ایک دم سے نہیں، دھیرے دھیرے، جیسے دھواں ہوا میں گھل جائے۔ کمرہ خالی تھا لیکن کمرے میں ایک خوشبو تھی، پرانی، سیلی، مٹی جیسی، ایسی خوشبو جو بند گھر میں ہوتی ہے جب وہ کافی عرصے سے بند ہو۔ لیکن یہ خوشبو پہلے نہیں تھی۔ ہم نے ہیٹر جلایا تھا، کھانا بنا تھا، کچھ گھنٹے گزرے تھے، خوشبو نہیں تھی۔ لیکن اس احساس کے بعد جو میں نے دیکھا، اس کے بعد یہ اسمیل آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس رات تو نیند نہیں آئی ہمیں۔ میں اور اسد ویسے ہی بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں کی۔ کیا کہتے؟ جو دیکھا تھا وہ دونوں نے دیکھا تھا، ایک دوسرے کو بتا کے کیا ہوتا؟ ذیشان سو رہا تھا، اسے جگایا نہیں، کیا فائدہ تھا؟ رات کے 3 بج رہے تھے، باہر برف پڑ رہی تھی، کہاں جاتے؟ بس صبح کا انتظار کیا ہم نے۔ دور سے فجر کی اذان کی آواز آئی، نتھیا گلی کی کسی مسجد سے۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی، مجھے نہیں پتا کیوں لیکن آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ اذان اس وقت اتنی زیادہ ریلیف تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسد نے بھی لمبے سانس لیے، جیسے گھنٹوں بعد سانس لی ہو اس نے۔ صبح ہونے کے بعد ہم باہر نکلے۔ برف رات بھر پڑ رہی تھی، گھر کے باہر پوری برف بھری ہوئی تھی۔ کامل اور فاروق پہلے سے اٹھے ہوئے تھے، چائے بنا رہے تھے، دونوں بالکل نارمل لگ رہے تھے، خوش مزاج، فریش۔ میں نے کامل سے پوچھا، رات کو نیند کیسی رہی؟ اس نے کہا، زبردست یار، اتنی اچھی نیند کافی عرصے بعد آئی۔ میں نے اسد کو دیکھا، اسد نے مجھے دیکھا، لیکن ہم دونوں چپ تھے۔ ناشتہ ہو گیا، باہر تھوڑی دھوپ نکلی تھی، منظر خوبصورت تھا، پہاڑ، برف اور وہ درخت۔ اگر رات والی چیز نہیں ہوتی تو یہ ٹرپ پرفیکٹ ہوتی۔ اتنے میں فاروق نے کہا، چلو واک پہ چلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد لنچ بنائیں گے۔ سب راضی ہو گئے، میں اور اسد بھی چلے گئے۔ سوچا کہ شاید باہر نکلنے سے دماغ فریش ہو جائے۔ واک کے دوران میں نے اسد کو دھیرے سے پوچھا، تو نے وہ سچ میں دیکھا تھا نا، یا صرف مجھے نظر آیا؟ اس نے کہا، بالکل دیکھا تھا، میں نے بھی سوچا تھا کہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، لیکن جب تو بھی وہی دیکھ رہا تھا تو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رک گیا، پھر بولا، یار ایک بات بتاؤں، جب وہ چیز غائب ہو رہی تھی تجھے خوشبو آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، سیلی مٹی جیسی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میری دادی کے گھر میں یہ خوشبو آتی تھی، وہ گھر پرانا تھا، کافی سال سے بند تھا، وہاں بھی لوگ کہتے تھے کہ کچھ ہے۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ پہاڑ کی ہوا ٹھنڈی تھی، سانسوں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ دور نیچے نتھیا گلی کا بازار دکھ رہا تھا۔ دوپہر کو میں نے ایک کام کیا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسد کا رشتہ دار جس کا کوٹیج تھا، اس کا نام نوید تھا۔ میں نے چپکے سے ان کا نمبر اسد کی فون سے لیا اور خود کال کی ان کو۔ انہوں نے اٹھائی کال۔ میں نے اپنا تعارف دیا، بولا کہ اسد کے ساتھ آیا ہوں کوٹیج پہ۔ پھر سیدھا پوچھا، نوید بھائی، کوٹیج میں پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے؟ کوئی بات ہے جو ہم نہیں جانتے؟ لائن پہ خاموشی رہی، اتنی کہ میں نے سوچا کال کٹ گئی شاید۔ پھر انہوں نے کہا، تمہیں کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا، رات کو کچھ دیکھا ہے میں نے۔ پھر سے خاموشی، لمبا وقفہ، پھر وہ دھیرے سے بولنے لگے۔ ان کی باتوں کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ اس بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا ان کے لیے۔ انہوں نے کہا، وہ کوٹیج میرا نہیں تھا پہلے، میں نے 7 سال پہلے خریدا تھا۔ جو لوگ پہلے رہتے تھے ایک خاندان تھا، وہ اچانک ایک دن چلے گئے، سارا سامان چھوڑ کے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس خاندان کی ایک بیٹی، ینگ لڑکی تھی جو 20 سال کی، وہ ایک رات گھر سے نکلی اور پھر کبھی نہیں ملی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے آگے کہا، جو لوگ اس کے بعد وہاں رہنے آئے
انہیں بھی کچھ ایسے ہی اثرات نظر آئے ہیں۔ کوئی خاموشی سے چلا جاتا تھا، کوئی سیدھا بات کرتا تھا۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تمہارے ساتھ پہلے دن ہی یہ واقعہ ہو گیا۔ خیر، انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ کہیں اور رہ لو۔ میں نے اسد کو اکیلے میں سب یہ بتایا کہ میری کیا بات ہوئی ہے۔ اسد کا چہرہ ہی سن کے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا پہلے، پھر اس نے کہا، یار میں نے سوچا تھا پرانی بات ہے، اب بھی یہ ختم ہو گیا ہوگا جو بھی تھا، اور میں یہ بتا کے تمہیں پہلے ڈرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا چھوڑ، اب کیا کرنا ہے اس کا۔ ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ باقی تینوں کو سچ بتانا ہوگا۔ سب کو بتا دیا وہ جو رات کو دکھا۔ نوید بھائی کی بات سب۔ کامل تو پہلے ہنسا اور بولا کہ یار تم دونوں شاید ہمیں ڈرا رہے ہو، لیکن جب اس نے اسد کا چہرہ دیکھا، اسد جو خود اتنا ریشنل بندہ تھا، جو کبھی ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، تو وہ بھی چپ ہو گیا۔ کتنے بج رہے تھے اس وقت؟ کیا ٹائم تھا؟ میں نے اسے ٹائم بتایا۔ اس نے کہا 4 گھنٹے میں اندھیرا ہو جائے گا، ابھی نکلو تو اسلام آباد تک روشنی میں پہنچ سکتے ہیں ہم۔ یہ سنتے ہی 5 لوگ جو صبح تک پلانس بنا رہے تھے، باربیکیو، سنو فال، اگلے دن کا ہائیک، 5 لوگ خاموشی سے اٹھے، سامان باندھا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ جاتے وقت ایک چیز ہوئی، میں گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا، پیچھے سے کوٹیج کی طرف سے مجھے لگا کچھ ہوا ہے جیسے۔ میں نے اسی وقت پلٹ کر دیکھا، کوٹیج کی پہلی منزل کی کھڑکی جو اندر سے بند تھی، ہم نے جو ہر کمرے کی کھڑکی اندر سے بند کی تھی وہ اب کھلی ہوئی تھی، اور کھڑکی کے اس طرف اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں کچھ تھا جو اس جگہ سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں رکا، گاڑی میں بیٹھا۔ فروخ نے انجن سٹارٹ کیا۔ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا دوبارہ۔ اسلام آباد موٹر وے پہ آئے تو رات کے 7 بج رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں تھیں، ٹریفک تھا، لوگ تھے، زندگی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں بولا کافی دیر تک۔ پھر ذیشان، جو سب سے زیادہ چپ تھا پورے وقت، اس نے دھیرے سے کہا، وہ لڑکی جو گم ہوئی تھی۔ کوئی ہنسا نہیں، کسی نے مذاق نہیں بنایا، کیونکہ ہم سب یہی سوچ رہے تھے۔ وہ کوٹیج آج بھی وہاں ہے، نتھیا گلی سے کچھ کلومیٹر اندر، خالی، اب بھی ویران پڑا ہوا ہے۔ اور نوید بھائی نے اسد کو بتایا کہ اس کے بعد سے انہوں نے وہ جگہ کسی کو نہیں دی، خود بھی نہیں استعمال کی کبھی وہ۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔